عمرو کی تعلیم۔ جب تینوں لڑکے 5 سال کے ہوئے تو خواجہ عبدالمطلب کو ان کی تعلیم کی فکر ہوئی۔ اس محلے میں ایک استاد رہتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے نام تمام لڑکے اسی استاد کے پاس پڑھتے تھے۔ استاد تو بہت اچھا تھا، مگر اس کی ایک بری عادت تھی کہ جو بچہ سبق یاد نہ کرتا اسے بری طرح سے مارتا، پیٹتا اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے تمام کام بھی بچوں سے ہی کرواتا تھا۔ خواجہ عبدالمطلب تینوں لڑکوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر مدرسے میں لے گئے اور استاد کے حوالے کر دیا۔ اسی روز تمام بچوں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ استاد نے پہلے امیر حمزہ اور مقبل وفادار کو سبق پڑھایا اور انہوں نے فوراً سبق پڑھ کر یاد کر لیا۔ اب عمرو کی باری آئی۔ استاد نے اس دبلے پتلے لڑکے کو دیکھا۔ اسے اس لڑکے کی آنکھوں میں شرارت ناچتی نظر آئی۔ استاد نے کہا، پڑھو بیٹا الف۔ عمرو نے بھی کہا، پڑھو بیٹا الف۔ یہ سن کر سب زور سے ہنسنے لگے۔ استاد نے انہیں زور سے ڈانٹا، پھر عمرو کی طرف دیکھ کر کہا، کہو بیٹا الف، کہو بیٹا الف۔ عمرو نے بھی اسی طرح استاد کی نقل اتاری۔ اب تو استاد کو سخت غصہ آیا اور وہ سخت ناراض ہوئے۔ سمجھ گیا کہ لڑکا بے حد شریر ہے، جی چاہ کے بھید مارے، مگر کچھ سوچ کر نرمی سے کہا، ہاں کہو الف، ہاں کہو الف۔ عمرو نے کہا اور شرارت سے استاد کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ یہ حرکت استاد کو طیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایسا تمانچہ عمرو کی گال پر مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر اس نے حلق پھاڑ کر رونا شروع کیا ہے تو 1 گھنٹے تک روتا رہا۔ آخر اس کے رونے سے استاد بھی تنگ آ گیا اور لگا خوشامد کرنے، مگر وہ جتنی خوشامد کرتا عمرو کے رونے کی آواز اتنی ہی اونچی ہوتی جاتی۔ آخر استاد نے امیر حمزہ اور مقبل وفادار سے کہا، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ، اس نے رو رو کر سارا مدرسہ سر پر اٹھا لیا ہے۔ راہ چلتے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ان میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اگر عمرو چپ نہ ہوا تو لوگ آ کر مجھے ماریں گے اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ امیر حمزہ اور مقبل نے عمرو کو سمجھایا، تب اس نے رونا بند کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے بچوں کا منہ چڑھانے لگا۔ بچوں نے استاد سے شکایت کی کہ عمرو ہمارا منہ چڑھاتا ہے۔ استاد اسے مارنے کے لیے اٹھا تو عمرو نے پھر رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر استاد دانت پیستا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عمرو کی شرارتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ استاد نے اس سے تنگ آ کر خواجہ عبدالمطلب کے پاس جا کر شکایت کی۔ انہوں نے بھی بہتر ڈانٹا ڈپٹا۔ عمرو نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ شرارت نہ کرے اور پڑھنے لکھنے میں دھیان دے گا۔ ایک دن استاد نے بچوں کو سبق پڑھانا شروع کیا۔ استاد جو کہتا امیر اور مقبل وہی پڑھتے، لیکن جب عمرو نے تکرار شروع کی تو استاد حیران رہ گیا کہ یہ عجیب لڑکا پڑھنے آیا ہے، یہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے۔ استاد کہے الف تو عمرو الف کہنے کی بجائے کہے برحق۔ استاد نے کہا، میں تجھ سے کیا کہتا ہوں اور تو کیا کہتا ہے؟ عمرو نے کہا، آپ نے الف کہا اور میں نے کہا برحق، یعنی الف واحد ہے اور واحد ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور یہ خدا کی ذات برحق ہے۔ اس منطق کو سن کر استاد حیران ہوا اور پھر آگے پڑھانے پر اور پریشان ہوا کہ عمرو تو ہر بات میں نئے نکتے نکالنے کا عادی تھا اور استاد کی عقل وہاں تک کہاں جاتی۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے اور بڑی پریشانیوں سے عمرو نے پہلی پٹی پڑھی۔ جب دوسری تختی شروع ہوئی تو استاد نے عمرو سے کہا، الف خالی، بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر 1 نقطہ۔ عمرو نے جو یہ سنا تو استاد کی طرف دیکھ کر قاعدہ بند کر دیا۔
امیر اور مقبل کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا چلو گھر چلیں۔ امیر حمزہ نے کہا کیوں؟ عمرو نے کہا یہ استاد بڑا بے ایمان ہے، اس سے کون پڑھے؟ کسی کے پاس ایک، کسی کے پاس دو، کسی کے پاس تین اور کسی کے اندر ایک نقطہ بتاتا ہے، خود تو یہ ایک جگہ ٹکتا نہیں، ہمیں کیا پڑھائے گا؟ ہم ایسے استاد کے پاس نہیں پڑھیں گے۔ استاد نے کہا اس میں بے ایمانی والی کیا بات ہے؟ سمجھانے کے لیے اسی طرح کہنا پڑتا ہے۔ عمرو نے کہا یہ کیسا سمجھانا ہے؟ یہ تو سیدھا سادہ حساب ہے، ہم سبق پڑھنے آئے ہیں یا حساب سیکھنے آئے ہیں؟ ہم کو اس سے کیا کہ کسی کے پاس کتنے نقطے ہیں، جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے، ہم کیوں سر کھپائیں؟ استاد ان باتوں سے اور پریشان ہو گیا اور پھر سے خواجہ عبدالمطلب سے شکایت کی کہ عمرو بہت شریر ہے، نہ خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے، اس کو کسی اور استاد کے پاس بھیجیں، یہ مجھے پریشان کرتا ہے اور امیر حمزہ کو بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ خواجہ عبدالمطلب نے کہا میں تمہاری تجویز پر عمل کروں گا، تم تو بے فکر ہو جاؤ۔ استاد مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب خواجہ عبدالمطلب عمرو کو دوسرے استاد کے پاس بھیجنا چاہا اور امیر حمزہ نے اور مقبل نے دیکھا کہ عمرو کو وہم سے جدا کر دیا جا رہا ہے، عمرو تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اگر عمرو مجھ سے جدا ہو گیا تو ہم بھی اس مدرسے میں نہیں رہیں گے۔ اب خواجہ عبدالمطلب مجبور ہو گئے، حمزہ کو بہت سمجھا کر پڑھنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ تم اس کی باتوں میں مت آنا اور محنت اور لگن سے پڑھائی پر توجہ دینا۔ عمرو نے بھی وعدہ لیا کہ فضول بحث چھوڑ کر پڑھنے پر توجہ دے گا۔ اب عمرو نے پڑھنے پر توجہ دینی شروع کر دی اور استاد بھی خوش ہو گیا۔ اس کی شکایت کرنے کا اس پر کچھ تو اثر ہوا اور اب یہ بغیر بحث کے اپنا سبق پڑھنے لگا۔ تینوں لڑکے روزانہ سبق پڑھنے لگے اور سبق پر توجہ دینے لگے۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔